بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ پہلے میری بات سن لو، عمران نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فاقر نے کہا۔ ساتھ اس نے ہاتھ اٹھا کر فرانڈو کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگر تم تشدد کر کے نسخہ معلوم کرنا چاہتے ہو اور وہ بھی بے بس اور جکڑے ہوئے افراد پر، تو اس سے بہتر ہے کہ تم ہم میں سے کسی کو، چاہے وہ میری ساتھی کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، انتخاب کر لو۔ تم دونوں ٹاپ ایجنٹ ہو، مارشل آرٹ میں مہارت رکھتے ہو۔ تم اپنے انتخاب کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کرسی سے رہا کر کے اس سے باقاعدہ لڑو۔ اگر تم اسے تسخیر کر لو تو نسخہ تمہیں بتا دیا جائے گا، ورنہ دوسری صورت بتا دوں کہ ان میں سے کوئی بھی چاہے تم ان کا ریشہ علیحدہ کر دو، تمہیں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ عمران نے کہا۔ فرانڈو جاؤ اور باہر سے 2 مسلح فوجیوں کو بلا لاؤ۔ فاقر نے کہا تو فرانڈو ہون بھینچے خاموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے عمران کہ تم یا تمہارا کوئی ساتھی میرا یا فرانڈو کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرانڈو ایک ٹیم کا سب سے خطرناک لڑاکا سمجھا جاتا ہے، میرا شاگرد ہے، اس لیے تمہارے یا تمہارے ساتھیوں کے لیے آسان موت مرنا زیادہ فائدے میں رہے گا، ورنہ موت تو بہرحال آنی ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ فاقر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ تم اوپر سے تو ایسی باتیں کر رہے ہو جبکہ اندر سے تم انتہائی خوفزدہ ہو۔ تم ہم میں سے کسی ایک کو کرسی سے رہا کرتے ہوئے اس قدر خوفزدہ ہو رہے ہو کہ اپنی موجودگی کے باوجود 2 مسلح افراد بھی منگوا لیے ہیں تم نے۔ عمران نے کہا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور فرانڈو اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 2 فوجی اندر داخل ہوئے۔ تم دونوں کی ان کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرے گی جس سے تمہیں خدشہ ہو کہ وہ نجات حاصل کر لے گا تو تم نے پوچھے بغیر اس پر فائر کھول دینا ہے۔ فاقر نے آنے والے دونوں مسلح فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ان دونوں نے کہا اور تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے قب میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ اس بات سے تھا کہ تم ایسی باتیں کر کے مزید وقت لینے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے تم کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہو۔ بہرحال اب تک بہت باتیں ہو چکی ہیں، اب میرے پاس مزید وقت نہیں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اگر آسان موت مرنا چاہتے ہو تو میک اپ صاف کرنے کا نسخہ بتا دو، ورنہ دوسری صورت میں یہی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی اور تمہیں بہرحال سب کچھ بتانا پڑے گا۔ فاقر نے یکلخت انتہائی سرد لہجے میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں اچانک خدشات نے سر اٹھا لیا ہے، اس لیے اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ میرے چہرے پر جو میک اپ ہے اس کا نسخہ علیحدہ ہے، اور میرے ساتھیوں کے چہروں پر موجود میک اپ کا نسخہ علیحدہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ہڈیاں توڑوا کر مروں، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میرے چہرے پر موجود میک اپ صاف کرنے کے لیے تمہیں میرے چہرے پر انتہائی یک سادہ پانی ڈالنا ہوگا۔ انتہائی یک ٹھنڈا پانی پڑتے ہی میک اپ صاف ہو جائے گا۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ فاقر نے حیران ہو کر کہا۔ آزما کر دیکھ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرانڈو یہاں کلب میں، یہاں یقیناً نیچے تہہ خانے میں گوشت کو سڑنے گلنے سے بچانے کے لیے یہ پانی کا انتظام ہوگا، وہاں سے ایک بوتل بھر لاؤ اور ساتھ ہی کوئی تولیہ بھی لے آنا۔ فاقر نے فرانڈو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، فرانڈو نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور فاقر ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فرانڈو واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پلاسٹک کی بوتل تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک تولیہ پکڑ رکھا تھا۔ اس کے منہ پر اچھی طرح پانی ڈالو، خوب اچھی طرح، اور پھر تولیے سے اس کا منہ رگڑ دو، فاقر نے کہا تو فرانڈو سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمران کے سامنے رک کر بوتل سے پانی عمران کے چہرے پر ڈال دیا۔ پانی واقعی انتہائی یک ٹھنڈا تھا۔ عمران کے منہ سے بے احتیاط سے اسکاری سی نکل گئی۔ پانی ڈالتا رہا حتیٰ کہ پوری بوتل اس نے عمران کے چہرے پر انڈیل دی، اور پانی عمران کے لباس اور کرسی کو گیلا کر کے نیچے فرش پر پھیلتا چلا گیا۔ اب اس کے چہرے کو تولیے سے رگڑو، فاقر نے کہا تو فرانڈو نے خالی بوتل ایک طرف رکھی اور تولیہ عمران کے منہ پر ڈال کر اس نے اس کے چہرے کو رگڑنا شروع کر دیا۔ عمران کے تمام ساتھی خاموش بیٹھے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد فرانڈو پیچھے ہٹا، اس نے تولیہ بھی ہٹا لیا۔ او واقعی یہ تو میک اپ ختم ہو گیا، حیرت انگیز، جسے دنیا کا کوئی میک اپ واشر نہیں اتار سکا تھا، وہ میک اپ صرف پانی سے صاف ہو گیا۔ فاقر نے بے احتیاط اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ منہ دھلوانے کا شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھیوں کا میک اپ کیسے صاف ہوگا؟ فاقر نے کہا۔ کیوں، کیا میرا چہرہ پسند نہیں آیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھیوں کا میک اپ کیسے صاف ہوگا؟ فاقر نے پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ورنہ میں تمہاری ساتھیوں کو اسی حالت میں ہلاک بھی کر سکتا ہوں۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو صرف تمہاری موت کی کنفرمیشن چاہیے، تمہارے ساتھیوں کی نہیں، فاقر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہی ٹھنڈا پانی، عمران نے کہا۔ فرانڈو، ان دونوں فوجیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور 6 بوتلیں اور تولیے وغیرہ لے آؤ تاکہ ان سب کا میک اپ صاف کیا جا سکے، فاقر نے کہا۔ لیکن باس، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس عمران کا اصل چہرہ ہی شناخت کے لیے کافی ہے، فرانڈو نے کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ، میں خود جہاں موجود ہوں یہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے، فاقر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے عقب میں موجود فوجیوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بتاؤ عمران کہ تم نے کیوں اس قدر آسانی سے یہ نسخہ بتایا ہے؟ کیا واقعی تم اس کے ذریعے کوئی چکر چلانا چاہتے ہو؟ فاقر نے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔
سچ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا. میں جو بھی کروں تم سمجھتے ہو کہ میں چکر چلا رہا ہوں، حالانکہ میں نے صرف تشدد سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اگر واقعی موت آنی ہے تو پھر اس سے پہلے خواہاں کا تشدد کیوں برداشت کیا جائے؟ عمران نے کہا. تم واقعی انتہائی حوصلہ مند شخص ہو، مجھے تمہاری موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا. کاش تم بلیک تھنڈر کے خلاف کام نہ کرتے، فاقر نے کہا. اس حسن زن کا بے حد شکریہ. البتہ اگر تم اس بات میں کوئی حرج نہ سمجھو تو یہ بتا دو کہ اسٹاگر ٹاپوں میں موجود ایکریمین نیوی کا کمانڈر کون ہے؟ عمران نے کہا تو فاقر بے احتیاط چونک پڑا. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فاقر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تاکہ میں عالم ارواح سے اس سے رابطہ کر سکوں. میں عالم ارواح میں پہنچ کر تو اپنا مشن پورا کر سکتا ہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کمانڈر اسٹاگ، فاقر نے جواب دیا. شکریہ. اب یہ بھی بتا دو کہ اسٹاگر ٹاپوں میں کمانڈر اسٹاگ کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا تو فاقر نے ہنستے ہوئے نمبر بھی بتا دیا. بہت شکریہ. اب میں آسانی سے عالم ارواح سے اسے رابطہ کر لوں گا. عمران نے کہا تو فاقر بے احتیاط ہنس پڑا. تم واقعی دوسروں کو ذہنی طور پر الجھانے اور خوفزدہ کرنے میں ماہر ہو. ایسے حالات میں تمہاری طرف سے اس قسم کے سوالات واقعی دوسروں کو ذہنی طور پر الجھا دیتے ہیں، فاقر نے کہا. سوال جواب سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. میں جب پرائمری میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے فتح دین. بڑے ہی محبت کرنے والے استاد تھے. انہوں نے ہمیں حکم دے رکھا تھا کہ ہم جو بھی سبق پڑھیں اس کے بارے میں سوچیں اور سوالات کریں. یہی وجہ ہے کہ آج تک سوالات کے ذریعے ہی میں علم حاصل کرتا رہا ہوں. اب دیکھو، تم سے 2 سوال کیے اور ان 2 سوالات سے میرے علم میں اضافہ ہوگا. اگر کہو تو 4 سوال اور کر لوں. عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو فاقر بے احتیاط ہنس پڑا. کر لو، فاقر نے کہا. یہ بتا دو کہ تمہارے اور کمانڈر اسٹاگ کے درمیان کیا کوڈ طے شدہ ہے؟ عمران نے کہا تو فاقر ایک بار پھر چونک پڑا. اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے. کیسے؟ فاقر نے کہا. ارے الٹا تم نے سوال کرنے کا سبق پڑھ لیا. پہلے میری سوال کا جواب دو، عمران نے کہا. کوڈ کوئی طے نہیں ہوا اور نہ مجھے طے کرنے کی ضرورت تھی، فاقر نے جواب دیا. اسی لمحے دروازہ کھلا تو فرانڈو 2 مسلح افراد کے ساتھ اندر داخل ہوا. اس نے دونوں ہاتھوں میں 2 بوتلیں پکڑ رکھی تھی، جبکہ دونوں مسلح فوجیوں نے بھی ایک ایک بوتل اٹھا رکھی تھی اور ان دونوں کے کاندھوں پر تولیے پڑے تھے. واہ، مسلح ہاتھ دھلوانے والے آج دیکھے ہیں، عمران نے کہا تو فاقر بے احتیاط ہنس پڑا. پھر فاقر کے حکم پر فرانڈو اور ان دونوں مسلح افراد نے پہلے صفدر اور ہاور اور صالح کا منہ دھویا. ان کے میک اپ بھی صاف ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تنویر، کیپٹن شیل اور جولیا کا میک اپ صاف کر دیا. یہ سی صورت ہے کیا؟ مطلب یہ کون ہے؟ فاقر نے جولیا کا اصل چہرہ دیکھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف مس جولیا نافٹر واٹر ہے، عمران نے کہا. ویری اسٹرینج، ایک غیر ملکی کس طرح سیکرٹ سروس میں شامل ہو سکتی ہے؟ بہرحال اب تمہارے میک اپ واش ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فاقر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لیا. صرف 1 منٹ رک جاؤ، پھر جو جی چاہے کر لینا، عمران نے کہا تو فاقر نے بے احتیاط مشین پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا ہی تھا کہ جکلس کٹا کی آواز کے ساتھ ہی عمران کرسی سے اس طرح اچھلا جیسے بند سپرنگ اچانک نکلتا ہے، اور پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ توپ سے نکلے ہوئے گولی کی طرح سامنے کھڑے فاقر سے ٹکرایا. پھر اس سے پہلے کوئی سنبھلتا مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی فرانڈو اور دونوں مسلح افراد چیختے ہوئے نیچے جا گرے، جبکہ فاقر عمران کی زوردار ٹکر کھا کر اچھل کر پہلے ہی کرسی پر گرا تھا. پھر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا. عمران نے البتہ سے ٹکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل جھپٹ لیا اور فاقر کے جسم سے ٹکرا کر وہ کلا بازی کھا کر سائڈ میں جا کھڑا ہوا. پھر اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے مشین پسٹل سے فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں فرانڈو اور دونوں مسلح فوجی چیختے ہوئے نیچے جا گرے. فاقر نے بھی نیچے گرتے ہی الٹی کلا بازی کھانے کی کوشش کی، لیکن عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لات اسی کنپٹی پر ماری اور کمرہ فاقر کی حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا. لیکن اس نے تڑپ کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو عمران نے اچھل کر دوسری لات جما دی. پھر تو جیسے عمران کی دونوں ٹانگوں میں مشین فٹ ہو گئی. اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہی فائر کو کئی ضربیں لگائی اور نتیجہ یہ کہ چند لمحوں بعد ہی فاقر کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا. جبکہ اس دوران فرانڈو اور دونوں مسلح فوجی ختم ہو چکے تھے. ظاہر ہے دل میں گھس جانے والی گولی انہیں کتنی دیر تک زندہ رہنے کا موقع دے سکتی تھی. فاقر کے بے ہوش ہوتے ہی عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا. پھر اس نے جھک کر فاقر کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی. چند لمحوں بعد جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہ ریموٹ کنٹرول نما آلہ موجود تھا جسے ان کرسیوں کے میکینزم کو کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا. اس نے آلے کا رخ باری باری اپنے ساتھیوں کی کرسیوں کی طرف کر کے بٹن پریس کیا تو کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈارز غائب ہونے لگ گئے. چند لمحوں بعد ہی عمران کے سارے ساتھی کرسیوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے. تم یہیں رکو، اس کا خیال رکھنا، میں باہر کی چیکنگ کر لوں، عمران نے کہا. تیزی سے مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن کلب میں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا. البتہ کلب کے بڑے سے صحن میں ایکریمین نیوی کا ہیلی کاپٹر موجود تھا. عمران واپس آیا تو اس کے سارے ساتھی خاموش کھڑے تھے. اسے اٹھا کر باہر لیا، وہ آفس میں اس سے بات ہوگی، عمران نے کہا. عمران صاحب، اب ہمیں یقین آ گیا کہ آپ واقعی جادوگر ہیں، صفدر نے آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے فاقر کو اٹھا کر کاندھا دیتے ہوئے کہا. یہ شخص ہر بار آدمی کو حیرت سے پاگل بنا دیتا ہے، نہ جانے کیا کرتا ہے، تنویر نے کہا. ارے اب باری باری ایسے کمنٹس پاس نہ کرنا ورنہ جولیا مجھ سے خوفزدہ ہو جائے گی، عمران نے کہا. وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے. میں واقعی تم سے خوفزدہ ہو گئی ہوں، جولیا نے کہا. تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا. تو پھر میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میری جان جس طوطے میں ہے اس کا نام تنویر ہے،
عمران نے کہا۔ کیا مطلب، کیا تم مجھے طوطا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، ذرا تعریف کر دو تو دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب تھا کہ اگر جادوگر سے نجات حاصل کر کے شہزادے نے شہزادی کو لے جانا ہے تو پہلے اس طوطے کو ختم کرنا پڑے گا جس میں جادوگر کی جان ہوتی ہے۔ اس طرح میں اپنے ساتھ اپنی رکیب کا بھی کانٹا صاف کرنا چاہتا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور سب اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ آفس میں پہنچ کر فاقر کو کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ پھر عمران کے کہنے پر ہاورڈ ٹارچر روم سے رسی کا بنڈل ڈھونڈ لایا۔ پھر اس نے کیپٹن شیل اور صفدر کی مدد سے اسے کرسی سے باندھ دیا۔ تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ سب کیا ہوا؟ تم کس طرح کرسی سے آزاد ہو گئے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی اسے ہوش میں آ لینے دو، اس نے بھی یہی بات پوچھنی ہے، اس لیے اکٹھا ہی بتا دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے خود ہی فاقر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحہ بعد جب فاقر کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران پیچھے ہٹ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ باقی ساتھی فاقر کے گرد موجود تھے۔ چند لمحہ بعد فاقر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولے۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات ابھر آئے، لیکن جلد ہی اس کا بگڑا ہوا چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ ویری گڈ، تم واقعی انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہو فاقر، ورنہ جس طرح تمہاری کنپٹی پر ضرب لگی تمہارا ذہن اتنی جلدی کنٹرول میں نہ آتا، عمران نے بڑے توصیفی لہجے میں کہا۔ تو فاقر نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، پھر اس نے گردن گھما کر عمران کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ تم انسان ہو یا کوئی بدروح ہو؟ فاقر نے کہا۔ اگر بدروح ہوتا تو اتنی دیر کرسی پر جکڑا ہوا نہ بیٹھا رہتا، نہ تم سے باتیں کرنے کا شرف حاصل کرتا رہتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرانڈو کا کیا کیا؟ تم نے اسے شاید گولی مار دی تھی؟ ہاں، اسے بھی کام کی بے حد جلدی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے ہمہ عالم ارواح میں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، عمران نے جواب دیا۔ تو فاقر بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سنی ہوئی باتیں مبالغہ سمجھی تھی، لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کیسے اچانک اس کرسی سے رہائی حاصل کر لی؟ حالانکہ یہ کسی صورت بھی نہیں کھل سکتی تھی، فاقر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تم نے چونکہ میرے سوالوں کے جواب دیے تھے، اس کے جواب میں تمہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ تم جتنے چاہو سوال کر لو، ویسے بھی سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا نہیں، کیا تم جادو جانتے ہو؟ فاقر نے کہا۔ ہاں، میں نے جادو میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا اور سر چڑھ کر بولنے والا جادو سائنس ہے۔ تم نے ہمیں جن کرسیوں میں جکڑا تھا وہ سٹاگ ایلیٹیو نامی مخصوص ریز سے کنٹرول ہوتی ہیں، تمہارے کنٹرولنگ آلے سے بھی یہی ریز نکلتی ہیں جو کرسیوں کے میکینزم کو مخصوص انداز میں حرکت دیتی ہیں۔ کرسیوں کے میکینزم میں بھی یہی ریز کام کرتی ہیں، اور ان ریز کو جب حرکت میں لے آنے والی ایک چیز یہ پانی بھی ہوتا ہے۔ یہ پانی جب ان ریز پر پڑتا ہے تو ایک طویل کیمیائی عمل ہوتا ہے، اس کی تفصیل بہت طویل ہے، بہرحال کم از کم 19 گھنٹہ اس پروسیس کو مکمل ہونے میں لگتا ہے، اور اتفاق سے ہمارے موجودہ میک اپ یہ پستہ یہ سادہ پانی سے صاف ہوتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں یہ پانی لانے کے لیے کہا۔ تم نے میرا منہ دھویا، یہ پانی نیچے فرش پر بہہ کر کرسی کے میکینزم میں چلا گیا اور پھر پروسیس کا آغاز ہو گیا۔ اب مزید آدھا گھنٹہ ہر حالت میں چاہیے تھا، اور وہ اس لیے حاصل ہو گیا کہ تم میرے ساتھیوں کے میک اپ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ فوری طور پر اس پانی سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تھا، اس لیے تم بھی مطمئن تھے۔ جب پروسیس مکمل ہو گیا تو میں نے ہلکا سا زور لگایا اور راڈارز غائب ہو گئے۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری اسٹرینج، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ پانی اس طرح کا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ بہرحال اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فاقر نے کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر بتاؤ اور وہاں کے انچارج سے میری بات کراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ بلیک تھنڈر کی یہ لیبارٹری تباہ ہونے سے بچ جائے اور تم بھی زندہ بچ جاؤ، عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی اجنبی سے کوئی بات نہیں کرے گا، فاقر نے کہا۔ تم بات کرو، اس سے میرا نام تو لو، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے بات نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ مجھے پہلے اسے بتانا پڑے گا کہ میں کس سچویشن میں ہوں اور کیوں یہ بات کرا رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا، فاقر نے کہا۔ بتا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران نے کہا۔ تو فاقر کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، لاؤ فون اور ملاؤ نمبر، فاقر نے کہا۔ تو عمران نے ایک طرف پڑا ہوا فون پیس اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ عمران صاحب، اچانک کیپٹن شیل نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیپٹن شیل ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا تو فاقر نے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ عمران نے نمبر پریس کر دیا اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، پھر ریسیور اس نے فاقر کے کان سے لگا دیا۔ یس ایس ہیڈ کوارٹر، ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ ٹاپ ایجنٹ فاقر MT4 بول رہا ہوں، چیف سے بات کراؤ، فاقر نے کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہلو، چند لمحوں بعد وہی مشینی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ٹاپ ایجنٹ فاقر اسپیکنگ، فاقر نے کہا۔ ٹاپ کوڈ 0101، فاقر نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو چیف کالنگ، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ فاقر بول رہا ہوں چیف مارکو سے، فاقر نے کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے اور کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پاکستانی ایجنٹ عمران آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، فاقر نے کہا۔ تو دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ بات کراؤ، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا گیا۔ تو عمران نے ہاتھ واپس کھینچ کر ریسیور اپنے کان سے لگا لیا۔
ہیلو، میں علی عمران MACDSE آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے محسوس چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے فاقر کو کیسے کور کر لیا؟ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ تفصیل فاقر تمہیں بتا دے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کرائی ہے کہ اب میں تمہاری اس لیبارٹری کے سر پر پہنچ چکا ہوں۔ کسی بھی لمحے تمہاری اہم ترین لیبارٹری تباہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ مجھے براہ راست بلیک تھنڈر سے کوئی دشمنی نہیں اور بلیک تھنڈر نے بھی باقیشہ کا فارمولہ واپس کر کے ہیرس رگالی کا ثبوت دیا تھا، اس لیے اگر تم چاہو تو تمہاری یہ لیبارٹری تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اس لیے تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر ڈاک سے میری بات کرا دو، وہ مجھے تسلی دے دے کہ وہ اس فارمولے یا آلے کو اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری یہ لیبارٹری تباہ ہوگی اور اس کے بعد تمہارا یہ سیمور سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی۔ اب انتخاب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، عمران نے کہا۔ تم اس وقت بھی میرے ٹارگٹ پر ہو، میں چاہوں تو یہاں سے ایک بٹن پریس کر کے تمہارا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر تم سے بات کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور میری بات کا جواب دو۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی فارمولہ یا اس سے بننے والا آلہ اسرائیل تو کیا دنیا کی کسی بھی حکومت کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، نہیں، مجھے سائنسدان ڈاکٹر ڈاک کی گارنٹی چاہیے، تمہاری نہیں۔ عمران نے کہا، کیا تم واقعی ڈاکٹر ڈاک کی گارنٹی پر واپس چلے جاؤ گے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ہاں، میں خود سائنسدان اور مجھے سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ہے، عمران نے جواب دیا۔ تم اس وقت ریکس کلب سے بات کر رہے ہو، میں ڈاکٹر ڈاک کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ فون پر تم سے رابطہ کر کے تمہاری تسلی کرا دے۔ دوسری بات یہ بھی سن لو کہ اسے تمہاری کمزوری نہ سمجھنا، ہم صرف اس لیے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی تنظیم کی پالیسی میں شامل ہے۔ مجھ سے پہلے انچارج نے پالیسی کے خلاف کام کیا، جس کے لیے تمہیں یہاں آنا پڑا، اور اب بھی یہ حقیقت ہے کہ میں چاہوں تو پورا ریکس کلب ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بار بار دھمکیاں نہ دو، ورنہ تمہاری لیبارٹری کے ساتھ تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر کی تباہی ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، میں دھمکی نہیں دے رہا، صرف حقائق بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت ہے کہ تم سیکشن ہیڈ کوارٹر کی چیف کو اس طرح کھلے عام دھمکی دے رہے ہو، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ وہ چاہے تو پوری دنیا میں تمہیں کہیں جائے پناہ نہ ملے۔ فاقر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے تو پھر بھی جائے پناہ مل جائے گی مسٹر فاقر، لیکن تمہارے اس چیف کو پوری دنیا میں قبر کی جگہ نہیں ملے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مین ہیڈ کوارٹر نے میرا نام ویسے ہی سیف لسٹ میں رکھ لیا تھا؟ وہ مجبور تھا، اسے معلوم ہے کہ اگر میں مین ہیڈ کوارٹر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو بلیک تھنڈر کی سالوں کی محنت چند لمحوں میں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب، کیا آپ واقعی اس سائنسدان کی یقین دہانی پر واپس چلے جائیں گے؟ اچانک صالح نے کہا، اس کے لہجے پر ایسا تاثر تھا جیسے ابھی اس کے سوال کے جواب میں عمران انکار کر دے گا۔ ہاں، کیونکہ میں ہم وہاں کی بھاگ دوڑ اور رسک لینے کا قائل نہیں، اگر ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم واقعی واپس چلے جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر بعد میں ایسا ہوا تو پھر آ جائیں گے، عمران نے مختصر سا جواب دیا تو صالح اس طرح چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگی جیسے انہیں کہہ رہی ہو کہ وہ عمران کو سمجھائے، لیکن وہ سب ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ تنویر اور جولیا بھی۔ ان سب کے چہروں پر تقدر کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران MACDSE آکسن بول رہا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا، ڈاکٹر ڈاک بول رہا ہوں، 4 لیبارٹری، مجھے چیف آف سیکشن ہیڈ کوارٹر نے حکم دیا کہ میں تم سے رابطہ کروں اور تمہیں گارنٹی دوں کہ پاکستانی فارمولہ یا اس سے بننے والے آلے کو اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، دو گارنٹی۔ عمران نے جواب دیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستانی فارمولے کو کسی صورت بھی اسرائیل یا کسی اور ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ڈاک نے کہا، فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ڈاک کی آواز کمرے میں موجود ہر شخص بخوبی سن رہا تھا۔ اس فارمولے پر کب تک کام مکمل ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، 6 ماہ تک۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو کیا تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ 6 ماہ تک تم زندہ رہو گے اور آئندہ بھی 6 سال تک زندہ رہو گے اور اس لیبارٹری کے انچارج رہو گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ڈاکٹر ڈاک نے حیران ہو کر پوچھا، واضح الفاظ میں کیا تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ تم 10-12 سالوں تک یقیناً زندہ بھی رہو گے اور اس لیبارٹری کے انچارج بھی رہو گے؟ اگر تمہیں کل موت ہو جائے یا پرسوں تمہیں اس لیبارٹری سے ہٹا کر کسی اور جگہ بھجوا دیا جائے تو تمہاری جگہ جو آدمی لے گا کہ وہ بھی اس گارنٹی کا پابند ہوگا یا اس سے مجھے نئے سرے سے گارنٹی لینا پڑے گی؟ عمران نے کہا، کوئی آدمی زندہ رہنے کی کیسے گارنٹی دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ڈاک نے کہا، تو پھر تمہاری دی ہوئی اس گارنٹی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ عمران نے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو، کس قسم کی گارنٹی چاہتے ہو؟ ڈاکٹر ڈاک نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر ڈاک، تم جہاں سائنسدان ہو اور میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں، یہ فارمولہ بھی سائنسی ہے، اس لیے اگر تم سائنسی گارنٹی دو تو وہ مجھے قبول ہوگی، ورنہ تم سے زیادہ زبانی گارنٹی تو تمہاری اس سیکشن ہیڈ کوارٹر کے چیف کی بہتر تھی جو تمہارا بھی انچارج ہے۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شیل کے لبوں پر بے احتیاط مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب عمران کی اصل گیم کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ سائنسی گارنٹی، کس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈاکٹر ڈاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا،
مجھے معلوم ہے کہ باقی فارمولے کی تکمیل کے بعد اس سے ایک چھوٹا سا آلہ بنے گا جسے کسی بھی راڈار میں نصب کر دینے سے پورا دفاعی نظام بلینک ہو کر رہ جائے گا۔ عمران نے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن ڈاکٹر ڈارک نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔